السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل شأنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزامير عند نعمة ورنة عند مصيبة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایک لمبی حدیث کا ایک جز ہے، یعنی آپ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے. بڑے کی ذمہ داری بڑے کے اعتبار سے، چھوٹی کی ذمہ داری چھوٹے ہونے کے اعتبار سے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ذمہ دار سے بروز قیامت اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 سورتوں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین امت محمدیہ علیہ السلام کو چند باتوں سے آگاہ کرتا ہے. ان کو سوئی ہوئی نیند سے، ان کو غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے ذکر میں لگو، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس کرو. آج کے اس پرفتن زمانے میں جہاں برائیاں کثرت سے ہو رہی ہیں اور ان برائیوں کے ہونے کی وجہ سے مصائب و آلام سے ہم دوچار ہیں. ان شر اور فتنہ کے رونما ہونے سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یعنی اے مسلمانوں، ڈرو ایسے عذاب سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے خاص ظالموں پہ وہ عذاب نہیں آئے گا. جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں ظالم ہوں، غیر ظالم ہوں، گنہگار ہوں، نیک لوگ ہوں، اس عذاب سے سب دوچار ہو جائیں گے، اس پریشانی میں سب مبتلا ہوں گے. آج اس ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں. چند افراد اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، چند افراد پریشانیوں کی ٹلنے سے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور چند افراد ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کرتے ہیں چند افراد، لیکن بھلا ساری قوم کا ہے. اس میں بھلائی پورے قوم کی ہے. وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر
اور اپنی مشغولیات سے درکنار ہو کر جو کوششیں کرتے ہیں اس میں کامیابی وہ صرف اپنی چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، وہ پورے قوم کی کامیابی کی تلاش میں ہیں، وہ پورے قوم کا بھلا چاہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں وہ خود اعتمادی کا شکار ہیں، وہ سوچتے ہیں پریشانی تو ٹل گئی، جو مصیبت مسلمانوں پہ آنے والی تھی وہ مصیبت دور ہو گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دانشمند آدمی، دور اندیش آدمی، ہوشیار آدمی اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے جستجو میں رہتا ہے کہ دشمن جب کمزور، ہم دشمن کو کمزور سمجھیں گے تو وہ ایسی راہ اختیار کرے گا، کبھی موقع آنے پہ ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے عذاب سے ڈرو جو خاص ظالموں پہ نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو برائیوں سے روکنے والا ہے، نیکیوں کی طرف لانے والا ہے، ہم اگر وہ کام نہیں کرتے تو کم از کم اس کام پہ اس کا تعاون تو کر سکتے ہیں، ہم اس کام پہ اس کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ رب العالمین دردناک عذاب والا ہے، وہ عذاب دردناک دے گا، پریشانیاں آئیں گی تو اس میں سب شکار ہوں گے اگر ہم برائیوں کو نہیں روکیں گے، اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ان دعاؤں کے اثر سے، ان دعاؤں کی کوشش سے پریشانی میں کچھ ہلکا اضافہ، کچھ ہلکا پن آیا ہے۔ جو پریشانی بڑھ رہی تھی اس میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اب دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں میں قنوت نازلہ کا پابندی سے اہتمام کہیں ہوتا ہے تو بعض مصلیان کے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ 2 منٹ نماز میں زائد لگ گیا، اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب قنوت نازلہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 2 منٹ نماز میں ٹائم زیادہ لگ گیا، ہمیں ضرورت تھی، فلاں کام تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کی ضرورت ہر وقت ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کی گریہ وزاری سے، بندوں کی عاجزی سے، بندوں کی عاجزی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جب اللہ کے سامنے ہم اپنی مجبوری، اپنی بے بسی اور اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو کر ہماری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم عاجز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تکبر اور غرور سے دور ہو کر، گھمنڈ سے دور ہو کر ہم اپنے آپ کو پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ برائیوں سے نہیں روکیں گے، شر سے نہیں روکیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جہاز ہے، مسافر اس پہ سوار ہے، 2 منزلہ جہاز ہے، 2 منزلہ جہاز ہے، اوپر بھی لوگ سوار ہیں، نیچے بھی لوگ سوار ہیں۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو نیچے والے سوچتے ہیں ہم اوپر والے کو تکلیف کیوں دیں، ہم اوپر والوں کو اپنی جانب سے پریشانی کیوں دیں، لائیے ہم جہاز نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، ہم کو پانی بھی آسانی سے مل جائے گا اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی اپنی فکر، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اور اوپر والے اگر ان کو اس کام کرنے سے نہیں روکیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ اس جہاز میں سوراخ ہونے سے پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ تو کیا سوراخ کرنے سے، غلطی کرنے سے نیچے ہی والے اس کی زد میں آئیں گے؟ نہیں، اوپر والے بھی زد میں آ جائیں گے، اس لیے کہ اوپر والوں نے اس میں سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. اللہ کی لعنت ہوئی جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل یہ مشہور قوم ہے، بہت سارے انبیاء کرام اس قوم کے اندر آئے. تو اللہ کی لعنت دو نبی کے زبانی، عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہ السلام کے زبانی، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت کی کیا وجہ تھی؟ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، معصیات کا ارتکاب کیا. ان لوگوں نے گناہوں کو معمولی سمجھا اور اس گناہ میں ملوث ہو گئے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور ان لوگوں نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اور تیسری غلطی کیا تھی؟ پہلی غلطی خود گناہ کیا، معصیت کا ارتکاب کیا. دوسری غلطی اللہ کے حدود سے تجاوز کیا. اور تیسری غلطی کہ یہ لوگ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، منکرات سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں شاید کی تفسیر میں، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، کچھ اچھے لوگ برے لوگوں کو برائیوں سے روکتے، اور کل کے دن وہ خود ان کے ساتھ برائی کرتے، بیٹھ کر خود ان کے ساتھ کھاتے پیتے اس برائی میں ملوث ہوتے. تو اللہ نے ان برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیج دی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بڑا بدترین کام تھا یہ لوگ کرتے تھے، بہت ہی برا کام تھا جس کو یہ لوگ انجام دیتے تھے. تو ان برائیوں کے ارتکاب سے اور گناہوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی. اللہ رب العالمین نے برائیوں سے منع کیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. برائیوں سے روکو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جو آدمی منکر دیکھے، برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع، دوسرا آپشن دیا آپ نے، اگر ایسا موقع ہو یا ایسے حالات ہوں ہاتھ سے نہ روک پاؤ، ہاتھ سے نہیں اس کو روک پاتے ہو، تو اپنی زبان سے اس کو روک دو، منع کر دو. یہ منع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تبلیغ کر دینا، منع کر دینا برائیوں سے، اچھے کام کا حکم دے دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور رکنا نہ رکنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے اچھی بات کہہ کر، بھلی بات کہہ کے اپنا حق ادا کر لیا، ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، ہم نے اس کو سمجھا بجھا دیا. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے، وہ صحیح راستے کو نہیں اپناتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. کل دن ہم مسئول نہیں ہوں گے، ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تم نے شر کو دیکھا، برائی کو دیکھا، اس سے نہیں روکا. اور آگے آپ نے فرمایا جو آدمی اگر برائی کو زبان سے نہ روک سکے، ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں زبان سے نہ روک پاؤ برائی کو، فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو. اگر اس برائی کو دل میں برا نہیں جانو گے، اس کا مطلب تم اس برائی میں بھی شریک ہو. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اعلیٰ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے. اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اور ایمان کا کمزور درجہ یہ بھی ہے ہم برائی کو دل میں اپنے برا جانیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے
انک لا تہدی من احببت، اے رسول، اے نبی جس کی شان بڑی اونچی ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے گا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آج کے اس دور میں یا اس حالات میں بہت سارے لوگ اپنے دولت کے نشے میں یا اپنی قوت کی نشے میں ایسے چور ہوتے ہیں جو اللہ کے احسان کو فراموش کر کے دنیا کی برائیوں میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ زمانے میں بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ قوم کے عزت دار لوگ، قوم کے شریف لوگ جب برائی کریں تو برے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بڑی جامع حدیث ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزامر عند نعمت ورنت عند مصیبت، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں۔ یہ لعنت جو ہم بار بار سنتے ہیں، مطلب کیا ہے اس لعنت کا؟ ملعون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، تصور نہیں اس کی رحمت کا۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ملعون ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مزامر عند نعمت، جب خوشی کا موقع ہو، جب مسرت و شادمانی کا موقع ہو، جب نعمت کا حصول ہو، تو ایسے عالم میں اللہ کا شکر ادا نہ کر کے گانا بجانا کیا جائے۔ مزامیر، گانا بجانا یا موسیقی کے جتنے آلات ہیں، ڈانس، ناچنا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور ورنت عند مصیبت، رونا، چلانا، چیخنا پریشانی کے عالم میں، جب مصیبت آئے تو ایسی مصیبت میں روئیں چلائیں، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں، یہ بھی لعنت ہے اس پر بھی۔ مصیبت میں ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان کا کیا کام ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ وہ مومن، وہ اللہ والے، جب ان کو مصیبت سے وہ دوچار ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور مومن کا ہر کام نرالا ہوتا ہے، مومن کی شان بڑی اونچی ہے۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته الضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن جب اس کو نعمت پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، ان اصابته السراء، خوشی کا موقع آتا ہے، شادمانی کا موقع ہوتا ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اور جب پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ پریشانی کے عالم میں خیر، اس نے صبر سے کام لیا، خوشحالی کے عالم میں اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے اس کا شکریہ ادا کیا، تب بھی اس کے لیے خیر۔ اور جب گناہوں کا ارتکاب ہوگا، معصیت ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، مصائب و آلام سے مسلمان دوچار ہوں گے، اللہ ان کو نیند سے بیدار کرے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّكُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں معمولی عذاب چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، بڑی پریشانیوں سے پہلے، بڑی مصیبت سے پہلے تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبت ہم تم کو چکھائیں گے، تاکہ تم بیدار ہو جاؤ، تم جاگ جاؤ۔ اور مصائب و آلام
کب آئیں گے؟ اللہ کے نافرمانیاں کرنے سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، صحابہ کرام جو مہاجر صحابہ ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان سے آزمائے جاؤ گے، جب تم ان 5 چیزوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اے صحابہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہ پریشانی پہنچے، تم لوگ ان 5 چیزوں میں مبتلا کیے جاؤ، اس لیے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ان 5 برائیوں میں پہلی برائی یہ ہے، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون، جب کسی قوم کے اندر بدکاری، برائی اس حد تک کی جاتی ہے تو اس برائی اور اس بدکاری کو اعلانیہ طور پہ کیا جاتا ہے، علی اعلان کھلم کھلا اس برائی کو انجام دیا جاتا ہے، بدکاریاں کھلم کھلا ہونے لگتی ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ رب العالمین اس میں طاعون جیسی مہلک بیماری کو بھیج دیتا ہے۔ طاعون ایک ایسی بیماری ہے اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو موت سے بچنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ والاوجاع، اور ایسی بیماریاں جو تم سے پہلے کبھی امت میں نہیں گزری اور جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج ہم دیکھتے ہیں ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، اور وہ ایسی بیماریاں ہیں جس بیماری کے لاحق ہونے سے لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض خبروں کے مطابق ان کو مار دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو بیماری نہ لاحق ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کون سا ایسا عذاب ہے جس کو اللہ نے بھیجا؟ ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں وہاں لوگ ایسے حالات سے دوچار ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، بدکاریاں، برائیاں اور شر جب کھلم کھلا ہوگی اور جب اس کو اعلانیہ طور سے کیا جائے گا، اللہ ایسی بیماریوں کو بھیج دے گا جو بیماری ہم سے پہلے ہمارے اسلاف میں نہیں تھی، جو بیماری گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی، اس بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہوں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہ پریشانیوں کو ہم سے زائل کرنے والا ہے۔ ہم خود اعتمادی میں پیدا نہ ہوں، اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ نہ کر لیں، دعائیں کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار